اللہ علی کے منکر کو ویسے ہی سزا دیتا ہے جیسے اپنے منکر کو سزا دیتا ہے. اور خدا نے آدم کی جب خلافت کا اعلان کیا تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فرشتوں سے کہا میں اسے خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں غدیر عرش سے شروع کر رہا ہوں. عرش کا پہلا خلیفہ دیکھو گے تو میں فرش میں غدیر میں آخری خلیفہ نظر آئے. خدا نے فرمائی اسے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، متوجہ میری جانب رکھیے، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے کہا یا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ابھی تک ایک بھی میں نے تفسیر میں رائے نہیں کی، وہ ایک جملہ اپنا ذاتی نہیں کہا. قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہے ہیں اور یہ آیتوں کا حسن ہے. جو بھی آیت چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے نیچے سے علی نظر آتا ہے. خدا نے کہا کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. قرآن منبر پہ لے آؤ. اللہ نے قرآن میں کہا خلق السما، خلق الارض، خلق الشمس، خلق القمر، خلق اللیل، خلق النہار، خلق البحار. فرشتے میں نے خلق کیے، زمین میں نے خلق کی، آسمان میں نے بنایا، جن و انسان کو میں نے خلق کیا، یہ دریا میں نے خلق کیے ہیں، یہ سورج اور چاند میں نے خلق کیے ہیں، یہ رات اور دن میں نے خلق کیے. جتنا بھی اللہ نے اپنے خلق کرنے کا تذکرہ کیا، ایک جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. تمہید سمجھیے گا غدیر کی. خدا نے کہیں نہیں کہا کہ زمین کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بس یہ کہا خلق الشمس، کر دی خلق. چاند خلق کر دیا، زمین خلق کر دیا، آسمان خلق کر دیا. میرے مالک پورے قرآن میں تو کہہ رہا ہے میں نے یہ بھی خلق کیا، میں نے یہ بھی خلق کیا. کہیں تو نے نہیں اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا. لیکن جب آدم کی بات آئی فرمایا خلق تو بیدی، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. میرے مالک یا تو قرآن میں کئی جگہ پہ تو ہاتھوں کا تذکرہ کرتا تو ہم بھی مان لیتے اللہ ہاتھوں سے خلق کرتا. کہیں کہا امر سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا قوت سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا ارادے سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا مشیت سے خلق کرتا ہوں، کہیں کہا کون سے خلق کرتا ہوں. لیکن آدم کی بات نہ کون، نہ امر، نہ مشیت، نہ ارادہ، نہ قوت، وہاں صرف اتنا کہہ دیا ہاتھوں سے بنایا. خدا نے جاہلوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آدم ہاتھوں سے بنایا تھا تاکہ قیامت تک انہیں پتا چلے اللہ کا خلیفہ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے. اس لیے قدیر میں کہا تھا محمد زبان سے اعلان نہ کرنا، ہاتھوں سے دکھا. خلیفہ جب بھی بنے ہاتھوں سے بنے. اور جا کے پوری سیرت نبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی نے کوئی اعلان ایسے نہیں کیا جیسے علی کی ولایت کا اعلان کیا. نماز پڑھو بیٹھ کے حکم دے دیا، نماز پہنچائی مجمع نہیں لگایا. روزے کا حکم آیا لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا. زکات کا حکم آیا اللہ حکم دیتا رہا نبی پہنچاتے رہے. اتنا اہتمام کسی حکم کا نہیں ہوا جتنا ولایت امیر المومنین کے اعلان تھا. بڑا خوبصورت ادبی جملہ کہنے لگا ہوں، علی ولی اللہ دین کی چار دیواری کا نام ہے. اسلام کی چار دیواری کا نام ولایت علی ابن ابی. ابھی تو میں صرف اعلان کی اہمیت پڑھ رہا ہوں، ابھی غدیر کی اہمیت پڑھی جائے پھر کہیں جا کے ولایت کی اہمیت پڑھی. خدا نے فرمایا جب بھی خلیفہ بناؤں گا میں ہاتھوں سے بناؤں گا. اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسول جب آخری حد سے نکل کے آ رہے تھے 7 بار جبرائیل نے آ کے رسول کی سواری کو روکا، پہنچا دے.
میں پوری تفسیر کا ضامن ہوں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا ضامن ہوں۔ 7 مرتبہ جناب جبرائیل امین نے آ کے کہا خدا کہنا پہنچا۔ تھوڑا جبریل رک، ابھی دین بکھر نہ جائے، کیونکہ ولایت علی چیز ہی ایسی ہے، اس میں مجمع میں نکھار آ جاتا ہے۔ ولایت علی ایک خط امتیاز کا نام ہے۔ مجمع بکھر جائے گا، بڑی مشکل سے مکہ سے مسلمان کیے، مدینہ میں بھائی بنائے، کہاں کہاں سے سجا بجا کے یہاں تک اسلام کا کارواں لے آیا، یہاں ولایت علی کا اعلان ہوا تو یہ بکھر جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے، چلے جائے گا سارا مجمع۔ 7ویں مرتبہ کے یوں سواری پیغمبر پہ جبریل امین نے اپنا پر رکھ کے کہا اب حکم آئے یا ایھا الرسول۔ رسول کا لفظ کیوں کہا؟ رسول کہتے بھیجے ہوئے کو، رسول کہے تاکہ پتا چلے کس لیے بھیجا ہے۔ بلغ، پہنچا، منوانا، منوانا تو نے دوسرا پہنچا۔ لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ لہجہ پروردگار سنیے گا، آیت ہے قرآن کی، ان لم تفعل، اگر تو نے یہ کر کے نہ دکھایا، تفعل پھر عملاً کر کے دکھا، صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل، زبانی نہیں کہنا علی کی بلا، نہیں، کر کے دکھا۔ فما بلغت رسالہ، اگر یہ نہ ہوا رسالت کا کچھ بھی نہیں، رکیے گا، یہ آیت آپ نے اتنی ترجمہ سنا ہوا ہے، مجھے شاید کی گہرائی میں جانے دیں۔ اب دیکھیں کہ رسالت مصطفیٰ میں کیا کیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر رسول کی رسالت ختم ہو تو کیا پیچھے نبی ان کی نبوتیں بچیں گی؟ اس کا مطلب رسالت مصطفیٰ ختم نہیں ہو رہی، تذکرہ عیسیٰ بھی ختم، کلیم اللہ کی باتیں ختم، ذبیح اللہ کا تذکرہ ختم، قربانی ابراہیم ختم، قصہ آدم ختم، نظام نیا لانا پڑے گا، نیا آدم بنانا پڑے گا، نیا نوح بھیجنا پڑے گا، سارے کا سارا نظام الٹ جائے گا اگر ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ ہوا۔ ولایت امیر المومنین بھائی کا بھائی کو سردار بنانا نہیں، نبوت کے اختیار امامت کو منتقل کرنے کا نام ہے۔ اختیارات نبوت امامت کے ہاتھوں میں دینے، ولایت اختیار کا نام ہے، سرپرستی کا نام، اختیارات کا نام، ذمہ داری کا نام۔ فرمایا اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت ختم، رسالت نہیں، سارا نظام ختم، آدم سے لے کے آج تک کی تمام محنت ختم ہو جائے اگر یہ نہ پہنچا۔ پہنچانا پڑے گا، ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر یہ نہ کر کے دکھایا تو پھر رسالت ختم ہو گئی۔ فرمایا مجمع، فرمایا خدا کہہ رہا ہے مجھے مجمع نہیں چاہیے، مجھے اعلان ولایت چاہیے۔ فرمایا پھر مجمع کو روکوں، مجمع کو روکوں۔ وہیں تپتے ہوئے صحرا میں رسول نے، اب غدیر پہ پہنچا ہوں۔ اچھا یہ رسول، یہ دین کی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو نوجوان بیٹھے ہیں بابا جی، خدا نے حضرت آدم سے لے کے رسالت ماں تک ایک ایک نبی نے آ کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 1,24,000 انبیاء ایک بات منواتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ساری دنیا مان گئی؟ پھر رسول آئے، 23 سال نبی کو لگے محمد رسول اللہ منوانے۔ کیا ساری دنیا نے محمد رسول اللہ منوانے؟ 1500 برس بیت گئے، صرف ایک چیز منواتے ہوئے۔ 18 ذی الحجہ کو اعلان ہوا، 28 صفر کو ظاہری طور پہ نبی نے دنیا چھوڑ دی، 2 مہینے 10 دن بچتے ہیں۔ خدا نے کہا تو پہنچا،
2 مہینے 10 دن کا ٹائم ہے ہمارے پاس ولایت تیری دنیا میں پہنچانے کے لیے. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک 1,24,000 نبی لا الہ منواتے رہے, ساری دنیا نے نہیں پڑھا, تو 2 مہینے 10 دن کا پہنچایا ہوا علی ولی اللہ ساری دنیا تک کیسے پہنچا؟ فرمایا تو ولایت علی کا صرف اعلان کر, تو صرف اعلان کر دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا. مجمع روک دیا گیا. مجمع کا رکنا تھا, تپتا ہوا صحرا تھا, غدیر کا چوک تھا, منظر بڑا عجیب تھا. رسالت امام نے یوں ہی ایک تپتے ہوئے صحرا پہ, کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا وہاں بھی چوراہے پہ اعلان ہوا, یہاں بھی چوراہا. چوراہا کیوں؟ جن حاجیوں نے یمن, مصر, شام, اردن, جس ملک میں جانا تھا یہاں تک سب اکٹھے آتے تھے. غدیر کے چوک تک مجمع بکھرا نہیں تھا, غدیر تک حجاج کرام اکٹھے آئے. میرے مالک اگر تو نے یہ ولایت امیر المومنین کا یہ حکم دینا ہی تھا, مکہ میں خطبہ حج پہ کہلوا دیتا. رسول نے حج کا خطبہ دیا تھا نا, تو اسی حج کے خطبے میں یہ خطبہ بھی دے دیتا. فرمایا اگر حج کے خطبے میں علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا تو علی کی ولایت کی اہمیت نہ رہتی. خطبہ حج میں تو ہر دین کی بات ہوتی ہے. آج مسلمان کہتا جیسے نماز کا تذکرہ ہوا تھا, جیسے روزے کا تذکرہ ہوا تھا, نبی نے کہا تھا سچ بولا کرو, ویسے کہہ دیا علی ولی اللہ کو مان لو. اہمیت ختم ہو گئی. علی ولی اللہ کے لیے بالکل ممبر بھی علیحدہ بنا, مجمع بھی علیحدہ بٹھا, پھر صرف علی پڑھ. مجمع بٹھا لو تو پھر صرف فضائل علی پڑھنا. یہ جو نصیحت کی باتیں تھی, نماز پڑھو, داڑھی رکھو, حج کرو, زکات دیا کرو, اچھے عمل کیا کرو, ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا کرو, یہ ساری باتیں خطبہ حج پہ کر لینا. لیکن جب مجمع علی کے نام پہ روکے, پھر کوئی باز نہ کرنا, پھر کوئی نصیحت نہ کرنا, پھر صرف اہمیت علی بتانا, پھر صرف فضائل علی بتانا. تو میری آج کے دور کے جدید ترین مولوی سے گزارش ہے جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جب مجلس شبیر ہو, نصیحت کی باتیں کیا کرے, اصلاح کی باتیں کیا کرے. جب مجمع آتا ہی علی کے نام پہ ہے تو پھر فضائل پڑھے جاتے ہیں, حقیقتیں نہیں بتائی جاتی. جب مجمع سجا ہی علی کے نام پہ, رسول نے قافلے کو روک دیا. قافلہ صرف قافلہ نہیں رکا. اب غدیر کا چوک سنیے گا. رسالت امام کی سواری رکی. رسالت امام نے سواری کے رکنے کے فوراً بعد کہا میری شہزادی کی عماری کو میرے قریب لاؤ. ایک نیا زاویہ غدیر کا پڑھنے لگا, صرف چوک کا منظر پڑھنے لگا. فرمایا میری شہزادی کی عماری کو میرے قریب لاؤ. شہزادی کی عماری مادر حسنین کی عماری, رسول کی عماری کے قریب لگائی. عماری کا پردہ رسول کی سواری کے بالکل قریب آیا. رسالت امام نے عماری کا پردہ اٹھا کے ابھی سیدہ کے چہرے کی زیارت کی. شہزادی مسکرا کے کہتی ہے آ گیا علی کی ولایت کا حکم. بابا علی کی ولایت کا حکم آ گیا. فرمایا ہاں سیدہ, یہی پہ میدان سجانا پڑے گا. رسول کی خیمے کے ساتھ لگ گیا خیمہ شہزادی سیدہ کا. رسول کے خیمے میں کبھی اصحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ رسول یا چمڑے کا بستر ہوتا تھا یا کھجوروں کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی. آج نبی نے فرمایا نہیں, آج میرے خیمے میں بھی ایک تخت لگایا جائے. صحابہ کرام پریشان تھے کہ وہ نبی جو زمین پہ بیٹھنے کو حکم دیتا, آج آخری حج ہے اور ابھی کہہ چکا ہے کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ یوں حج پہ نہیں آؤ گے, یہ تخت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ جتنے بھی ازواج پیغمبر ساتھ تھیں ان کے خیمے رسول کے اور شہزادی کے خیمے کے پیچھے لگائے گئے. چاروں طرف سے کنات کے ساتھ ان خیموں کا پردہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد اصحابہ اکرام کا خیمے لگنے شروع ہوئے. یعنی کہ ریگستان میں ایک بستی سجا دی گئی.
اب جو بھی اتر رہا تھا خیمے لگ رہے تھے. کیوں رکا قافلہ؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں قافلہ روکو. کیوں رکا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سواریوں کو دور دور تک سواری کو کسی پیڑ کے نیچے سائے میں کھڑے کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی. سواریاں بھی دھوپ میں تھی, سوار بھی دھوپ میں تھے, خیمے بھی دھوپ میں لگ گئے. اور عرب کے ریگستان کی تیز لو, گرم ہوا, جب عرب کے ریگستان میں ہوا چلتی تھی تو وہ ریت کی گرمی کی وجہ سے ہوا اور گرم ہو جاتی تھی. لیکن اب تک حجاج کرام کو وہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ رحمت للعالمین کی چھاؤں ساتھ تھی. اور یہ مجمع عام مجمع نہیں تھا. ذہن میں رکھیے گا, یہ رسول مکہ میں تھا اور اس نے کہا تھا کہ کہو اللہ ایک ہے, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا پہلے ہمیں معجزہ دکھا. رسول نے کہا کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا چاند 2 ٹکڑے کر. رسول نے چاند 2 ٹکڑے کر کیا. رسول چاند 2 ٹکڑے, انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. اتنا بڑا اتنا واضح معجزہ آنکھوں سے دیکھا کہ انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, نہیں کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا پتھر بلوا. رسول نے ہتھیلی پہ پتھر رکھ کے پتھروں نے زبان پہ کلمہ پڑھا, انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. معجزہ دے کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اختیارات پیغمبر دے کے کلمہ نہیں پڑھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں, جتنے حوالے چاہو. ادھر علی کی ذوالفقار گردن پہ آئی, مزاج بتانے لگا ہوں. عرب کا مزاج کیا تھا؟ مزاج عرب یہ تھا, واضح دلیلیں دے کے کلمہ نہیں پڑھ رہے. ذوالفقار حیدر کرار سے ڈر کے اسلام کے دامن میں آ رہے اور کلمہ پڑھ رہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ آج ہم علی کے اختیار پڑھیں اور دنیا علی کو مان لے. آج ہم جتنے مرضی علی کے معجزات پڑھیں کہ علی 40 جگہوں پہ گئے تھے, علی زمین و آسمان کے مالک ہے, علی فرشتوں کے استاد ہے, علی یہ بھی کر لیتے ہیں, علی وہ بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے معجزات سے علی نہیں مارنا. ابھی بھی انہیں انتظار ہے کہ کوئی علی کا بیٹا ذوالفقار میں عام سے نکال کے انتظار ہے ذوالفقار حیدر کا. حیدر غدیر کے چوک میں منظر پڑے جی چوک کا. کیوں شہزادی کی ہماری, رسول کی ہماری کے ساتھ پیچھے ازواج مطہرات کی ہماریاں, اور پیچھے خیمے لگ گئے اصحاب پیغمبر کے. یوں ایک بستی بن گئی, یوں ایک صحرا میں ایک ایسے جیسے کہکشاں اتر آئے. اور بار بار کیونکہ ہر صحابی کی پہنچ رسول کے خیمے تک نہیں تھی, مخصوص صحابہ کرام سے پوچھا جا رہا تھا رکنے کی وجہ کیا ہے. وہ مخصوص صحابہ کرام وہ تھے جن کی پہنچ یا علی تک تھی یا نبی تک تھی. میں آسان کر دیتا ہوں, سلمان و ابو ذر سے پوچھا جا رہا تھا, بلال سے دریافت کیا جا رہا. رکنے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں روکا گیا ہے؟ ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں مکہ سے نکلے ہوئے کہ سفر طویل ہو گیا ہو تو قافلے کو ٹھہرا لیا. رات بھی نہیں ہوئی, اور اللہ نے اعلان رات کو کروانا بھی نہیں تھا, کیونکہ اسلام میں ساری ہی راتیں تھیں. قرآن رات میں اترا, معراج رات کو ہوئی. خدا نے کہا جہاں اتنی راتوں کا ذکر ہے وہاں علی کی ولایت کا ذکر بھی ہو گیا, تو راتوں میں کہیں بات گم نہ ہو جائے. اتنی راتوں میں ولایت کا سورج علیحدہ نظر آنا چاہیے. سارا اسلام راتوں کا, غدیر دن کی. یہ کیا وجہ ہے کہ رات بھی نہیں ہوئی تو رسول نے کیوں قافلہ روک دیا؟ فرمایا حکم آیا ہے کہ کوئی وحی آئی ہے. ابھی چوک میں رہیے گا, گفتگو ابھی صرف چوک میں رکی ہوئی ہے. اب بات ساری بستی, اب یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ کوئی 200 500 1000 کا مجمع نہیں تھا, 1,24,25,000 کا مجمع. 1,25,000 افراد جس صحرا میں خیمے لگا کے بیٹھے ہوں, وہاں کیا حالت ہوگی. اور بات خیام تک پہنچ رہی تھی. رکنے کی وجہ کوئی وحی آئی ہے, کوئی وحی آئی. یہ تھا رسالت کا, ولایت پہنچانے کا طریقہ.
پہلے مقدمہ تیار کیا کہ سب کو پتا چل جائے کہ کوئی حکم ادھر سے آیا ہے. اب ہر کوئی انتظار میں تھا کیا حکم آیا ہے, اب اللہ نے کیا کہا ہے. اب بعض لوگوں کو انتظار تھا کہ شاید ہم نے جتنی خضوع و خشوع کے ساتھ یہ حج کیا ہے ہمارے قبولیت کی کوئی نہ کوئی آیت کہ میں اللہ تمہارے حج پہ آج خوش ہو گیا ہوں, انتہا کر دی تم نے نبی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ حج ادا کرنے کی. اب یہ انتظار بڑھ رہا تھا کہ یہ کیا اعلان ہوا ہے. یا کتابیں کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول نے صحابہ اکرام میں سے مخصوص افراد کو اپنے خیمے میں بلایا, بلا کے کہا مجھے ایک ممبر چاہیے. چوک پڑھا ہوں جی غدیر کا, مجھے ایک ممبر